اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں پناہ میں آتی ہوں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دو بات یہ ہے کہ ہر لحاظ سے اللہ ایک ہے۔ اللہ الصمد، اللہ ہی ایسا ہے کہ سب اس کے محتاج ہیں، وہ کسی کا محتاج نہیں۔ لم یلد ولم یولد، نہ اس کی کوئی اولاد ہے اور نہ وہ کسی کی اولاد ہے۔ ولم یکن لہ کفوا احد، اور اس کے جوڑ کا کوئی بھی نہیں ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ آتے ہیں تجوید رولز کی طرف۔ بسم اللہ میں اللہ کی لام سے پہلے میم کے نیچے زیر ہے، اس لیے اللہ کی لام کو باریک آواز سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را کے اوپر زبر ہے، اس لیے زبر کو را کو پر پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔ را پر جب زبر اور پیش ہوتا ہے تو را کو پر آواز سے پڑھتے ہیں، اور اگر را کے نیچے زیر ہوتا ہے تو باریک آواز سے پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ رحمہ ایسے پڑھیں گے، ہے نا۔ ہے کو حلق کے بیچ سے ادا کریں گے۔ میم کھڑا زبر ماں، ٹھیک ہے، الف مدہ کے برابر کھینچتا ہے، ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں کھڑا زبر کو، ٹھیک ہے۔ الرحیم میں پھر را پر زبر ہے، اس لیے را کو پور آواز سے پڑھیں گے۔ ہایا زرحی میں یا مدہ کا قاعدہ ہو رہا ہے، کیونکہ یا ساکن سے پہلے ہا کے نیچے زیر ہے، اس لیے ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، اور میم پر وقف ہو رہا ہے، اس لیے میم کے زیر کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے۔ قل هو اللہ احد، قل میں بڑا قاف ہے، الگ کی جڑ سے ادا ہوگا۔ هو اللہ میں چھوٹی ہا ہے، سینے کی طرف سے ادا ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ واللہ کے واو پر زبر ہے، ٹھیک ہے، اللہ کے لام سے پہلے واو کے اوپر زبر ہے، اس لیے اللہ کے لام کو پور آواز سے پڑھیں گے، ٹھیک ہے، موٹی آواز سے پڑھیں گے۔ قل هو اللہ احد، ٹھیک ہے۔ احد میں الف پر زبر ہے، اس لیے الف کو حمزہ پڑھیں گے۔ جس الف پر زبر، زیر، پیش، تشدید، جزم کچھ بھی ہو اس کو حمزہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، اور جو الف خالی ہوتا ہے اس کو الف پڑھتے ہیں، جیسے با الف زبر با، ایسے ہے نا۔ ہے، ہا کو حلق کے بیچ سے ادا کریں گے۔ احا، دال دو پیش دن، احدن، ٹھیک ہے۔ دو پیش کی تنوین پہ جب وقف کیا جاتا ہے، یعنی دو پیش کی تنوین والے حرف کے بعد جب فوراً آیت آ جاتی ہے تو دو پیش کی تنوین کو جزم سے بدل کر پڑھتے ہیں۔ کیسے پڑھیں گے؟ قل هو اللہ احد کو قل هو اللہ احد ایسے پڑھیں گے۔ اللہ الصمد، ٹھیک ہے۔ اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے الف پر زبر آیا ہے، ٹھیک ہے، حمزہ زبر آ، اس لیے کیا ہوگا؟ اللہ کے لام کو پر کر کے پڑھیں گے۔ صمد میں صاد کا مخرج ہے، اوپر نیچے کے سامنے والے چار دانت ملا کر ان کے بیچ میں زبان کی نوک لگتی ہے پیچھے سے، ٹھیک ہے، اور پر پڑھا جاتا ہے، صمد، ایسے صمد، ٹھیک ہے۔ اور دال پر پیش ہے لیکن وقف ہو رہا ہے دال پر، اس لیے پیش کو جزم سے بدل کر پڑھیں گے۔ کیسے پڑھیں گے؟ اللہ الصمد کو اللہ الصمد ایسے پڑھیں گے۔ لم یلد ولم یولد، ٹھیک ہے، لم یلد ولم یولد۔ لم یلد میں دیکھیے لام الف کی آیت کچی ہے، اور جو 5 والی آیت ہوتی ہے یہ آیت اس آیت پر ٹھہر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پر آپ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور ایک ساتھ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ لم یلد ولم یولد ایک سانس میں بھی پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یولد میں واو ساکن سے پہلے یا پر پیش ہے، اس لیے یا واو مدہ ہوگا، واو ساکن سے پہلے پیش ہے اس لیے
واو مدہ ہوگا، واو مدہ کو ایک الف کے برابر کھینچ کر پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے. اور جزم یہاں پر خود بخود جزم آ گیا ہے تو ولم یولد ہی پڑھیں گے، ٹھیک ہے. ولم یکن لہ کفوا احد، ولم یکن لہ، دیکھیے یہاں پر کیا ہو رہا ہے، یکن لہ میں نون سائلنٹ ہو گیا ہے کیونکہ نون پر جزم ہے اور لام پر تشدید آ گئی ہے، تو یہ نون جو ہے کیا ہو گیا ہے، کمزور پڑ گیا ہے نا. تو یکن لہ، ٹھیک ہے، اس میں گنہ بھی نہیں ہوگا، سیدھا کاف کو لام سے ملا کر پڑھیں گے. ولم یکن لہ کفوا احد، دو پیش کی تنوین کے بعد حمزہ عین ہا غین خا میں سے حمزہ آیا ہے، اس لیے کفوا کے نون کو گنہ کر کر نہیں پڑھیں گے. کیسے پڑھیں گے، کفوا احد، ٹھیک ہے. دال پر دو پیش کی تنوین ہے لیکن کیونکہ دال پر وقف کرنا ہے اس لیے کیا کرنا ہے، دال پر جزم لگا کر پڑھیں گے، ٹھیک ہے. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. صدق اللہ العظیم.